سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. سورہ بقرہ کی یہ 234ویں آیت ہے. اور وہ لوگ اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں. آدمی مر گیا، مسلمان مر گیا اور بیوی چھوڑ گیا، چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے. عدت بولتے ہیں اس کو. مرنے والے کی بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. پھر جب پورا کر چکیں اپنی عدت، اب یہ عورتیں عدت میں بیٹھی 4 مہینہ 10 دن، یہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق. وہ عورتیں جو صحیح طریقے پر کرنا چاہیے، ایسے وہ جو چاہیں اپنے حق میں کریں، نکاح کرنا وغیرہ جو بھی ہے وہ کر سکتی ہے. اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اشارے میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں. اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، مگر یہی کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی عدت مقررہ اپنی انتہا کو. اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے. ان 2 آیت آیا ہے. شوہر کی وفات ہونے کی صورت میں عدت کا بیان. عدت کہتے ہیں شوہر کے مر جانے کے بعد یا طلاق ہو جانے کے بعد عورت جو بناؤ سنگھار وغیرہ چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں عدت کی مدت پوری کرنا. طلاق والی کی عدت الگ ہے، اور جو وفات والی ہے، شوہر وفات پایا ہے، اس کو متوفی عنہا زوجہا کہتے ہیں عربی اصطلاح میں. اور جس کو طلاق ہو گئی اس کو مطلقہ کہتے ہیں، طلاق والی. تو ان دونوں کی عدتیں الگ ہیں اور اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. ابھی ایک بڑے دیندار آدمی کا، میرے دوست کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی نے جیسے تیسے 40 دن پورے کیے اور 41ویں دن وہ باہر نکل گئی. مسلمان عورتوں میں یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ ان کو متوفی عنہا زوجہا کی عدت بھی نہیں معلوم ہے. وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا چاہتی ہے. طلاق والی کی عدت تو 3 MC کا گزر جانا ہے، اس کے بعد وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، بناؤ سنگھار بھی کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جس کا شوہر گزر جائے تو چونکہ اللہ کے بعد سہارا تھا، وہ شوہر کا نہ رہنا بے چھت ہو جانا ہے، ساری بلائیں عورتوں پر آ جاتی ہیں. اتنی بڑی مصیبت پڑی ہے اس پر. اس لیے یہ غم جو شریعت 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دیتی، باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، نبی مر جائے، مولانا مر جائے، عالم مر جائے، کوئی مر جائے، لیکن 3 دن سے زیادہ عدت
3 دن سے زیادہ سوگ غم منانا نہیں ہے، وہی شریعت کہتی ہے 4 مہینہ 10 دن تک کے تو سوگ منا، اس لیے کہ تو اب بے سہارا ہو گئی ہے، تیرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اور ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، نہ بیٹے روک رہے ہیں اپنی ماں کو کہ مت نکل تو 41ویں دن عدت سے، ابھی تیرے 4 مہینہ 10 دن پورے ہونے ہیں، نہ بیٹیوں کو کچھ پڑی ہے، نہ خاندان والوں کو کچھ پڑی ہے۔ جن خاندانوں میں قرآن کے حکم کا ایسا مذاق بنایا جائے گا تو پھر وہ مسلمان کہاں سے پنپیں گے؟ آج کی 2 آیتوں میں یہی بتایا گیا ہے۔ پھر کیا جائز ہے اس عدت میں، عدت کی مدت میں کیا ناجائز ہے؟ جس کا خاوند مر جائے اس کو عدت کے اندر خوشبو لگانا منع ہے، سنگھار کرنا، سرما لگانا، تیل لگانا اور بلا ضرورت رنگین کپڑے پہننا، یہ سب درست نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں عدت۔ کھائے گی، پیے گی، رہے گی اپنے گھر میں، اس کی تفصیلات ہے، کوئی ڈیوٹی والی بھی ہوتی ہے، اس کو کوئی پالنے والا ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں کرے گی وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر غم آیا ہے، مصیبت آئی ہے۔ اور صریح گفتگو نکاح ثانی بھی درست نہیں، یہ مین چیزیں جو دوسری آیت میں بتایا ہے۔ کیا عدت ہو گئی، اب عدت میں وہ بیٹھی ہے، شوہر مر گیا، ہر ایک اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو کھلا یہ نہیں بول سکتے فکر مت کر ہم تیرا فلانی جگہ نکاح کر دیں گے، تو کیوں ڈرتی، میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ اس قسم کے صریح الفاظ نکاح ثانی، دوسرے نکاح کے بارے میں کرنا ناجائز ہے، یہ بتایا گیا ہے آج کی ہے۔ اور رات کو دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں ہے، اس کو شوہر، جہاں شوہر کا گھر تھا، جہاں اس کی وفات ہوئی وہیں پر وہ رہے گی، جی دوسرے گھر میں جا کر عدت گزارے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور یہی حکم اس عورت کا ہے جس پر طلاق بائن واقع ہوئی، ایک طلاق رجعی، طلاق دے کر شوہر واپس لے سکتا ہے، کر سکتی ہے، کیونکہ من وجہن وہ بیوی ہی ہے، اور شوہر کو اجازت ہے کہ تو بغیر بولے بھی اس کو اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے، بوسہ لے کر، ملاقات کر کے یا بول کر میں نے اپنی طلاق واپس لے لی۔ لیکن طلاق بائن ہے، گھٹ طلاق ہماری زبان میں، اس کو لفظ بائن بول دیا یا اشارہ کنایہ میں طلاق دے دیا، تو وہ ہوتی ہے طلاق بائن، وہ پکی ہوتی ہے، اب بھی واپسی ممکن ہے، لیکن عدت میں بھی، عدت کے بعد بھی، لیکن پھر سے نکاح 2 گواہ اور مہر کے ساتھ۔ اور طلاق بائن ہو گئی تو اب تو ایسی ہی بغیر نکاح کے واپس نہیں لے سکتا نا، اس لیے اب یہ سب چیزیں جو اوپر آئی ہے یہ منع ہے اس کے لیے بھی۔ اب ایک مسئلہ خالی بتا دیتا ہوں، ویسے مسائل کی کتابیں ہیں پوری، کہ کسی ضرورت سے یہاں کوئی ہے ہی نہیں اور وہ اپنا گھر بدل کے دوسری جگہ اپنے بیٹوں میں جا کر یا اپنے مائکے میں جا کر وہاں پر عدت گزارنا چاہتی ہے، تو مجبوریوں کی وجہ سے ایک مرتبہ یہاں سے وہاں سفر کر سکتی ہے اور جا کے عدت گزار سکتی، بار بار ادھر ادھر نہیں جائے گی، وہ مفتیوں سے پوچھ لینا۔ تو کتنے دن پورے کرنا ہے کہ اگر چاند رات کو خادم کی وفات تو یہ 29 کا ہو، چاند کے حساب سے عدت پوری کی جائے گی، اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہے تو یہ سب مہینے پھر 30 کے پکڑے جائیں گے، مہینہ 29 کا آ گیا یا 30 کا آ گیا، یعنی کل 130 دن پورے کریں گے۔ بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بات یہ کہی کہ تم کچھ بھلی بات کہہ سکتے ہو، دلاسے کی بات، اللہ بھلا کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہوا، بہت اچھے شوہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے دلاسا دیا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہ۔ 2 فائدے ہیں، ایک تو اللہ غم ہلکا کرے گا، دوسرے جو نعمت چھین لیا ہے اس سے بہتر نعمت دے گا۔
عورت اس وقت تو کچھ نہیں بولتی ہے، دل میں بات تو آ جاتی ہے، بعد میں کہا کرتی تھی میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر ملے گا میرے کو، اتنا اچھا اتنا پیارا شوہر. لیکن میں پڑھتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدت پوری ہونے کے بعد خود اکیلے میرے گھر میں تشریف لائے. میں نے جلدی سے چٹائی بچھائی، میں کپڑی، اور سلمہ ابھی چھوٹا تھا، سمجھدار تھا، چھوٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ بیٹھے، آپ نے ڈائریکٹ یوں کہا اے ام سلمہ میں تجھ سے اپنا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے رسول میری عمر زیادہ ہے. فرمایا میری بھی عمر زیادہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا خیال ہے کہ یہ 55 سے 63 کے بیچ کا زمانہ ہے. میرے بچے ہیں، تیرے بچے میرے بچے ہیں، مجھے غیرت گوارا نہیں، میرے اندر غیرت بہت ہے، سوکناپا برداشت نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ کی بھی غیرت ہے، رسول کی بھی غیرت ہے، اور میں دعا کروں گا اللہ تیرے لیے یہ مسئلہ آسان کر دے گا. کسی روایت میں مجھے یاد ہے، پکا نہیں. چوتھی بات یہ تھی کہ میرے خاندان والے اس کو قبول نہیں کریں گے، تیرے خاندان والے اس کو قبول کر لیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنے بیٹے ابو سلمہ سے کہا اٹھ میرا نکاح حضور کے ساتھ کرا دے. یہ ہے ہماری شریعت. تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر ملے گی نہیں. کون ہوگا؟ قادس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھلی بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ میں تجھ سے نکاح کروں گا، تیرا نکاح کرا دیں گے، ایسے الفاظ عدت میں جائز نہیں ہے. عدت کا احترام کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے سے کنیکشن زیادہ ہے. اس کا پہلے کے لیے عدت پوری کر رہی ہے، اس میں دوسرے کا تذکرہ نہیں. یہ ہے اسلام کا مزاج. ہم تو کہاں سے کہاں چلے گئے، ہم تو اتنے گر گئے نعوذ باللہ کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ واتاورن کیسا ہے. ابھی شادی ہوئی ہے بچے کی، 6 مہینہ ہوا، 4 مہینہ ہوا، 1 سال ہوا، اور پہلا بچہ ٹھہرا تو رکھنا کے نکال کے پھینک دینا. ہم تو اس چکر میں رہتے ہیں. یہ سب ان نقیدۃ عظیم عورتوں کی سازشیں ہوتی ہیں. اور پھر آگے کی بات ہے، کیا اس کا درد لے کے بیٹھی، وہ 17 ٹھیک ہے 10 کھڑے کر لیں گے تیرے واسطے، کہاں سے جائے گا یہ بات؟ وہ تو بیوی ہے اس کی، ادھر اس کو ورغلاتے ہیں، یہاں اس کو ورغلاتے ہیں. عدت کے اندر مر گیا شوہر، عدت کے اندر بھی جو نکاح کی ڈائریکٹ بات کرنا جائز نہیں ہے، وہ نکاح کی باتیں کسی کی بیوی ہوتے ہوئے آپ کرتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ 30 سال پہلے کی بات ہے، مفتی صاحب وہ نکاح پڑھانا ہے ہم کو. میرا پڑھاؤ، پھر ہماری کیا ضرورت ہے، پڑھاؤ نا. نہیں، بات یہ ہے کہ وہ نکاح کل ہونے والا ہے، تو پھر پہلے شوہر سے طلاق نہیں لیے ہیں، چٹھیاں بھی بانٹ دی، ہال بھی بک کر لیے، سب کچھ کر لیے. لم یقل احد بجواز نکاح منکوحۃ الغیر. دنیا کے کسی مذہب نے ایک کی بیوی کے ساتھ میں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت کسی مذہب نے نہیں دی. یہ تو اسلام ہے. کہاں گیا مسلمان؟ یہ ہے اس کا قرآن کہ تم نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، نکاح بھی کر لے، جو کرنا ہے کر لے. اگلی آیت ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا. ابھی میں آ رہا تھا گرج سے اور مجھے فون آیا، 3 دن ہوئے نکاح ہوا اور شوہر جو ہے وہ نامرد نکلا. میں نے کہا بھائی اس میں غلط بیانی بھی ہوتی ہے، اس واسطے پوچھ لو. نہیں، شوہر نے بھی اقرار کر لیا کہ میں نامرد ہوں اور کہ ماں باپ نے بھی اقرار کر لیا کہ نامرد ہوں. اب وہ لوگ کیسے چھوڑیں گے؟ مہر کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد عدت کا کیا ہوگا؟ میں نے اپنے ایک دوست سے تبادلہ خیال کیا، دلیل وغیرہ پوچھا تو پتہ چلا کہ اگر ماں باپ جانتے ہوئے ایک نکاح ہی نہیں ہوتا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر عدت کیا، پھر اس کے بعد مہر کیا؟ کچھ بھی نہیں. اس خلوت صحیحہ کا، بند کمرے میں دونوں کو چھوڑنے کا کوئی ایکشن ہی نہیں ہوگا. تو
کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پنچایت کے اپنے چند لوگوں کو بٹھاؤ اور صاف بتا دو ان لوگوں کو کہ یہ نامرد تھا، یہ لوگ اقرار کر رہے ہیں، لہٰذا یہ نکاح ہوا ہی نہیں، تو تیرے گھر کو میں میرے گھر. تو یہ حالات آتے ہیں. اور کیوں کیا؟ میں بولا پھر بولے عزت بچانے کو. عزت نیلام کرنے کو کیا. پہلے بچی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی، اب تو نیلام ہو گئی نا سارے جگ میں. تو کچھ گناہ نہیں تم پر کہ اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، اگر ایسی سچویشن آ گئی، اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے نکاح ہو گیا اور مہر بھول گئے، ایسا بھی ہوتا ہے. ہر ایک بیماری کا علاج شریعت میں ہے. تو پھر تم پر گناہ نہیں. اب کیا کریں؟ جب ان کو رخصت کرنا ہے، طلاق ہی دے دی ان کو، تو اب کیا کرنا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، کہ ان کو کچھ خرچ دے دو. یہ ہے شریعت کہ ملو تو محبت سے اور جدا ہو تو احترام سے. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ خرچ دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، طاقت موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے موافق. کوئی 500 روپیہ دے کر رخصت کرے گا اور کوئی 5 لاکھ روپیہ دے کر رخصت کرے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے. متاعًا بالمعروف، جو خرچ کیا قاعدے کے موافق. حقاً علی المحسنین، لازم ہے نیکی کرنے والوں پر. جو نیکی چاہتے ہیں وہ یہ سب فالو کریں گے، اور جو نیکی نہیں چاہتے ہیں تو پھر ان کا یہ حال ہے کہ برائی کرتے پھریں گے، وہ اپنے عیبوں کو چھپائیں گے. دیکھو جدا ہونے کا بھی کتنا پیارا طریقہ بتایا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لیے مہر. پہلی صورت میں مہر ٹھہرا ہوا نہیں تھا، اس میں مہر طے ہے لیکن ہاتھ لگائے بغیر وہاں بھی چھوڑا یہاں بھی چھوڑا. تو اب کیا کریں؟ تو لازم ہوا آدھا مہر. کتنا دیں گے؟ ابھی مہر طے تھا نا، تو آدھا مہر دے کر رخصت کریں گے جو تم مقرر کر چکے تھے. مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں. ہاں یہ اختیار ہے کہ عورتیں خود کہیں نہیں بھائی میری جان چھوڑ دو، خالی تم کو بھی تکلیف پہنچی ہے اس لیے مجھے کچھ بھی مہر مت دو، بس میں چلی. یا درگزر کرے وہ شخص کہ اس کے اختیار میں ہے گرہ نکاح کی، یعنی مرد جس کے ہاتھ میں پاور ہے نکاح کو رکھنے اور توڑنے کا، وہ خود ہی درگزر کر دے، جان دے وہ پورا مہر لے لے. عورت بولے کچھ بھی مت دو، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آدھا آدھا دو. اور تو مردوں کو پھر کہا، ایک طرف تو یہ بات بتا دی مردوں کو کہ مرد نکاح کے باقی رکھنے یا توڑنے کا اختیار کس کا ہے؟ مرد کا ہے. اور دوسری بات یہ بھی بتایا کہ مردوں تم معاف کر دو، ذرا دل بڑا کر کے جو طے ہوا تھا وہ دے دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ تقوی کے قریب ہے، پرہیزگاری کے. اور نہ بھلا دے احسان کرنا آپس میں. ہاں کوئی کتنا بھی دشمن ہو جائے، کل کے دوست آج کے دشمن ہو جاتے، لیکن کل پھر یاد آتا ہے کہ کچھ بھی ہو کچھ نہ کچھ اس میں خوبی تھی، خیر تھا. وہ بھی یاد کرتی ہے، یہ بھی یاد کرتا ہے. تو آپس کے احسانوں کو بھی مت بھلاؤ. شیطان ایک پوائنٹ جو پکڑتا ہے تو بس اسی کو پکڑ کے توڑ ٹکڑا کرا دیتا ہے، بعد میں پچھتا کے فائدہ نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم آپس کے احسانوں کو بھی مت بھلاؤ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. خبردار رہو نصب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے. پھر فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پڑھ لو، پیدل چلتے چلتے پڑھ لو یا سوار ہو کر پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جس وقت تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو. كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تم کو سکھلایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے. اب یہ بات چل رہی تھی طلاق کی، عدت کی بات چل رہی تھی. اس کے ساتھ میں یہ نماز کی بات آ گئی. درمیان میں نماز کے احکام بیان فرمانا، اشارہ اس طرف ہے کہ مقصود اصلی تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا. نکاح ہو، طلاق ہو، معاملہ ہو، بیماری ہو، خرید و فروخت ہو، رہنا ہو، زندگی گزارنا ہو، جان کیا ہے مسلمان کی؟ اللہ کو، اللہ کا دھیان، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. آدمی کیا کرتا ہے جب ٹینشن میں آتا ہے تو ٹینشن میں نمازیں چھوڑ دیتا ہے،
کیا بات ہے؟ نہیں ذرا رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ ادھر کا بزنس کروں، ادھر کا مال لے کر آؤں، پھر یہ کروں، پھر نماز تو پڑھتے ہی رہنا اپنے کو. پھر جب کوئی مسئلہ آتا ہے بیوی کے ساتھ جھگڑے کا تو ٹینشن 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 ٹینشن. اس کے اندر نماز ہی سب سے پہلے نماز کا پوچھنے والا سامنے نہیں، اس واسطے نماز ہی قربان ہو جاتی. اور فرصت زندگی میں آتی نہیں، ٹینشن کے بعد پھر ٹینشن آتا ہے. اس لیے فرمایا تم ملو یا جدا ہو، بھلا ہو یا برا ہو، غم ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اپنے اللہ کے ساتھ تمہارا کنیکشن جڑا رہنا چاہیے. اس لیے ختم ہونے کی مسئلہ تو اس کا باقی ہی رہنے والا ہے. جانا کدھر ہے؟ اللہ ہی کے پاس. توجہ الی الحق یہ ہے اصل. اور معاشرت اور معاملات کے احکام سے علاوہ اور مصلحتوں کی اس توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے. چنانچہ جب ان کو خدائی احکام سمجھ کر عمل کیا جائے، یہ آپس کا توڑ ٹکڑا، یہ طلاق کے مسائل، یہ مہر کا دینا، اسی طرح خرید و فروخت، ان تمام معاملات اور معاشرت کو اگر کیا سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے کیا جائے گا تو توجہ لازم ہوگی. پھر یہ کہ ان احکام میں ادائے حقوق عباد بھی ہے. یہ سب کیا ہے؟ طلاق، نکاح، یہ بندوں کے حقوق ہے. بیوی پر شوہر کا اور شوہر پر بیوی کا یہ حقوق ہے، ان کو ادا کرنا ہے. اور حقوق عباد کے تلف کرنے اور برباد کرنے سے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، شوہر بھول ہی جاتا ہے، ہاں یہ فلانے کمزور کی بیٹی ہے اور فلانے بیچارے غریب کی بہن ہے اور فلانے کی یہ ہے، فلانے کی ان کا خاندان ایسا ہے، ہم پاور والے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم یہ کر ڈالیں گے، ہم وہ کر ڈالیں گے. ارے یہ بھی تو سوچ کہ یہ بندی کس کی ہے. کیا ہے یہ بندی کس کی ہے؟ وہ عورت ستا رہی ہے تو وہ یہ سوچے. عورت والے بھی بہت ستا رہے ہیں آج کل اپنے دامادوں کو اور شوہروں کو، تو وہ بے بس سمجھ کے اور کمزور سمجھ کے ستاتے ہیں. تو ان کی نظر بھی اس پر ہونی چاہیے، بندہ کس کا ہے؟ یہ تو کمزور ہے لیکن اللہ تو کمزور نہیں. اس لیے نماز کا ذکر بیچ میں لائے، ورنہ اللہ سے دوری ہو جائے گی. جس کے لوازم میں سے حق و عبد دونوں کی طرف سے بے توجہ ہے. چونکہ نماز میں یہ توجہ زیادہ ظاہری ہے، اس لیے اس کے درمیان میں لانے سے اس توجہ کے مقصود ہونے پر زیادہ دلالت ہوگی. اس لیے نماز کا حکم بیچ میں لائے کہ نمازوں کا خیال کرو، خاص طور سے بیچ کی نماز. یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ اکثر علماء کا کہنا ہے عصر کی نماز. اور تجارت وغیرہ والوں کی بہت قضا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے طرف خاص دھیان دلایا گیا ہے. اس سے پہلے دو نمازیں، اس کے بعد دو. نماز تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، لیکن کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ حالات، وہ جنگ کے حالات ہیں اور مصیبتوں کے حالات ہیں، جیل کے حالات ہیں، جہاں آگے پڑھنے کا کوئی جو ہے موقع نہیں ہو سکتا ہے، تو وقت قضا ہو رہی ہے، تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. سواری پر جا رہے ہیں، سواری پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. قبلہ نہیں مل رہا ہے، تحری کر کے سوچ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. سوچ کر نماز ارے بھائی ادھر نہیں، ادھر کا قبلہ، تب بھی نماز ہو گئی. اب دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے کوشش کی تھی اور کوئی بتانے والا نہیں. سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ قبلہ ادھر ہے اور ٹرین آ رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے. اگر دلی سے آ رہی ہے تب تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی ٹرین جا رہی وہاں نماز پڑھو. لیکن اگر جا رہی بمبئی سے لے کے چنئی کی طرف جا رہی ہے تو پھر قبلہ ادھر رہے گا اور رخ ٹرین کا ایسا رہے گا، جنوب کی طرف رہے گا، شمال اور جنوب. تو پھر کیا کریں کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور قبلہ بھی، قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے. تو جس حال میں اس حال میں پڑھ لو، بعد میں اللہ موقع دے دے تو پھر اس کے بعد میں پڑھ لینا، تو دوہرا لینا، ورنہ جس حال میں اس حال میں پڑھ لو. تو کتنا آسان کیا اللہ تبارک و تعالی. والذین یتوفون، پھر طلاق کا مسئلہ آیا، عدت متوفى عنها زوجها کا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اور جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں
تو وہ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا 1 برس تک. یہ پہلے کی عدت تھی. 4 مہینہ 10 دن نہیں کی، پہلے اسلام سے پہلے کی عدت. 1 برس تک کی وصیت کریں بغیر نکالنے کے گھر سے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو یہاں سے نہیں نکالنا، یہ گھر میں 1 سال تک وہ رہ سکتی ہے. پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر. نہیں میں نہیں رہتی، میں جاتی، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ وہ عورتیں کریں اپنے حق میں بھلی بات، ان کو جو سمجھ میں آئے وہ کریں. اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدے کے موافق. طلاق ہو گئی تو پھر کہ وہ عدت کا بھی خرچہ اس کو دینا ہے برابر. عدت کس کے پیسے پہ گزارے گی؟ لازم ہے پرہیزگاروں پر. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھ لو. بیوہ عورت کی سکونت اور متاع کی بعض اقسام کا بیان. بیوہ ہو گئی عورت تو اب اس کا خرچہ کس پر ہے، وہ کتنی کہاں رہے گی، کتنے دن رہے گی، یہ سب باتیں اس میں بتائی گئی. زمانہ جاہلیت جب بھی آئے گا تو سمجھنا کفر اور شرک کا زمانہ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ. جاہلیت میں وفات عدت 1 سال تھی. کتنی تھی؟ 1 سال. اسلام میں بجائے 1 سال کے 4 مہینہ 10 دن مقرر ہوا، اور آسان ہوا عورتوں کے لیے کہ 4 مہینہ 10 دن کے بعد اپنے حق میں نئی شادی کا فیصلہ بھی کر سکتی ہیں. تو آپ احسانات اگر عورتوں پر اسلام کے گنائیں گے تو ہم تھک جائیں گے. یتربصن بانفسہن 4 اشہر، اس سے معلوم ہو چکا. مگر اس میں عورت کی اتنی رعایت رکھی گئی تھی کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا اور بیوی کا کوئی حصہ میراث میں مقرر نہ ہوا تھا، بلکہ عورتوں کے حق کا مدار محض مردے کی وصیت پر تھا. کتب علیکم اذا حضر کی تفسیر میں معلوم ہوا. اس لیے یہ حکم ہو گیا تھا کہ اگر عورت اپنی مصلحت سے خاوند کے ترکے کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق حاصل ہے، اور اسی کے طریقہ سے اس مدت میں اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے گا، کھانا پینا. اسی آیت میں اس کا بیان ہے. خاوندوں کو حکم ہے کہ اس طرح کی وصیت کر جائیں. چونکہ یہ حق عورت کا تھا، اس کو اس کے وصول کرنے نہ کرنے کا اختیار تھا، اس لیے وارثوں کو تو گھر سے نکالنا جائز نہیں تھا، لیکن خود عورت کے لیے جائز تھا. وہ اگر جانا چاہے تو چھوڑ کر چلی جائے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ میں پھر وہی کہا گیا کہ جن کو طلاق دے دی ہے ان کو غصے سے روانہ مت کرو، کچھ کپڑا لتا دے کر ان کو روانہ کرو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يشکرون. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. کیا نہ دیکھا تو نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، پھر فرمایا ان کو اللہ آنے کے مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا. بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ بے شک خوب سنتا ہے. یہ 3 آیتیں ہیں. ان میں ایک عجیب و بلیغ انداز میں اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا، ہدایت دی گئی ہے. اور اس میں یہ سمجھایا گیا موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے. موت اور زندگی تقدیر الہی، اللہ نے طے کیا ہے تو موت آئے گی، اور طے کیا ہے تو زندگی رہے گی. جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں. جنگ اور جہاد میں جائیں گے تو مریں گے، گھر بیٹھیں گے تو بچیں گے. جو سوچ ہے اس کی یہاں پر نفی. اور بزدلی سے جان چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے. جان مت بچا، موت آنی نہ آ کر رہے. کوئی جماعت ایک بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، جن میں یوسف بھی آئے، یہود بھی، یہودا بھی آئے. اسی طریقے پر ان میں موسیٰ، عیسیٰ سب آئے. اسرائیل یعقوب ان کی اولاد میں ایک جماعت، یہ نبیوں کا خاندان تھا، ایجوکیٹڈ تھا. یہ شہر میں بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا، طاعون وغیرہ پھیلا، کالرا بیماری، کبھی پلیگ بولتے کبھی کیا بولتے، جیسے ابھی کرونا ہے. تو بیماری پھیلی. یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے
اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سب دو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلے میدان میں جا کر مقیم ہوں گے. بستی چھوڑ دی اور دو پہاڑوں کے بیچ میں جا کر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا دو فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کر کھڑے ہو گئے, ایک ادھر اور ایک ادھر, اور کوئی ایسی آواز کی انہوں نے زور سے فرشتوں نے جس سے سب کے سب ایک ساتھ مر گئے. ابھی ایک بھی زندہ نہ رہا. آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہ تھا, اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر حظیرہ سا بنا دیا, باڑہ جیسا بنا دیا, ایک ہی قبر بنا دی سب. ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئی, ہڈیاں پڑی رہ گئی. خاص کر کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل علیہ السلام تھا ان کو بتلایا گیا, ہاں ان کا اس مقام سے گزر ہوا. اس باڑے قبر بڑی قبر کو دیکھا کہ جگہ جگہ انسانی ڈھانچے ہیں, ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں. حیرت زدہ رہ گئے اور وحی کے ذریعے ان لوگوں کا پورا واقعہ ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ایسا ہوا تھا. حضرت حزقیل نے دعا کی, یا اللہ ان لوگوں کو پھر سے زندہ فرما دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور پھر اس وقت انہوں نے ان ہڈیوں سے یوں کہا, حزقیل علیہ السلام نے, ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی, اے پرانی ہڈیوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے. پیغمبر کی زبان سے اللہ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے, مگر دنیا کے ہر ذرے ذرے کی طرح وہ بھی تابع فرمان یعنی ہڈیاں اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں. قرآن نے کہا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, اللہ نے ہر چیز کو اس کی پیدائش کر کے اسے ہدایت دے دی کہ تجھے کیا کرنا ہے. ہر چیز کو, ہڈی پتھر اور جانور ہر چیز فرمایا, پھر اس کو اس کے تو وہ زندہ ہو گئی, وہ ہڈیاں سب لوگ پھر سے زندہ ہو گئے. یہ واقعہ حائلہ دنیا کے فلاسفروں اور عقلاء کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر مشتمل ہے. ایک ہدایت ہے اس میں کہ موت کے خوف سے بھاگنا, چاہے جہاد سے ہو یا کسی بیماری سے ہو یا طاعون سے ہو, وبا سے ہو, اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے ممکن نہیں. بھاگنا نہیں چاہیے اگر اللہ پر ایمان, نہ جہاد سے, قتل و قتال سے, نہ وبا سے, نہ طاعون سے. جس کا یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے, نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ مؤخر لیٹ ہو سکتی ہے, اس کے لیے یہ حرکت فضول بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہونے کی وجہ بھی ہے. تدبیر پر تقدیر غالب ہے, تدبیر پر تقدیر غالب ہے. تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی, اور جہاد سے یا تعاون وغیرہ سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا, اور نہ ان میں قائم رہنا یعنی رہنا وہیں پر. یہ موت, اس سے موت آئے گی یہ بھی نہیں ہو سکتی, بلکہ موت کا ایک وقت معین ہے, نہ اس میں کبھی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی. دوسرا مسئلہ یہ, جس شہر میں کوئی وبائی مرض طاعون وغیرہ پھیل جائے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یعنی اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا, اور جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیل رہا ہے تو نہ وہاں جاؤ, اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں موجود ہو سے وہاں سے بھاگ کر نکلو بھی نہیں, نہ جانا ہے وہاں نہ وہاں سے بھاگ کر نکلنا. ایک واقعہ ہے, حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام کے ارادے سے چلے. تبوک اس راستے میں تھا. سرحد شام پر تبوک کے قریب ایک مقام سرب ہے, سرب. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت طاعون پھیل گیا, کالرا وبائی بیماری.
یہ طاعون ملک شام کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ تھا. اس طاعون کا نام طاعون عماواس تھا، اس لیے کہ عماواس نامی بستی سے یہ شروع ہوا. جیسے کرونا کو کوئی بولتے نا چائنا کی کوئی بستی، وہاں سے شروع ہوا، تو عماواس مشہور تھا. کیوں کیا ہوا؟ طاعون عماواس کیا ہوا جب وہ پھر سارا انسان جن میں بہت سے صحابہ تابعین تھے وہ بھی طاعون میں شہید ہو گئے. فاروق اعظم نے طاعون کی شدت کی خبر سنی تھی، اسی مقام پر ٹھہر کر صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا ملک شام میں جانا چاہیے یا یہاں سے واپس مدینہ جانا چاہیے. جتنے حضرات تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جنہوں نے کوئی حدیث حضور سے اس کے بارے میں سنی ہو، تو سب چپ. ہم تو کتنا بولتے ہیں، بولنے والے کچھ معلوم نہیں آتا، پتہ نہیں کچھ ٹھوکتے رہتے، وہ چپ. ایک صحابی آگے بڑھے، وہاں آئے بعد میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. انہوں نے کہا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ طاعونی گلٹی ایک گاٹھ نکلتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ بیمار پورا جسم بیمار کر دیتی. درد کا ذکر کیا تو فرمایا یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا، پھر اس کا کچھ بقیہ رہ گیا. اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے، یہ بیماری کبھی جاتی کبھی آتی ہے. تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطہ زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطہ زمین میں نہ جائے. اور جو شخص اس خطے میں پہلے سے موجود ہے تو طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے. جو ہے وہ نکلیں گے نہیں، طاعون سے ڈر کر، بیماری سے ڈر کر وہ جائیں گے نہیں. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ حدیث سنی تو اپنے ساتھیوں کو کہا چلو واپس مدینہ چلتے ہیں، ہم شام میں داخل نہیں ہوں گے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بڑے جلیل القدر صحابی تھے، وہ ملک شام کے عامل اور امیر اور گورنر بھی تھے. انہوں نے فوراً یہ سن کر کہا افرارا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ امیر المؤمنین اللہ کی بولنے میں بنداز تھے وہ لوگ، اس لیے وہ سب بیلنس میں تھے. ہم سمن بکمن ہو گئے، منڈے ہلانے والے، اس لیے ہمارے جو امیر رہتے ہیں وہ سٹک جاتے ہیں. یعنی کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں امیر المؤمنین؟ فاروق اعظم نے جواب فرمایا ابو عبیدہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا تو میں اس کو جب سبق سکھاتا. یعنی تمہاری زبان سے ایسی بات قابل تعجب ہے، تم مجھے ایسا کہہ رہے ہو. نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اللہ ہی کی تقدیر کی طرف. رسول نے فرمایا کہ جاؤ مت اندر وہ بستی میں، اس لیے ہم واپس جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا جس شہر یا بستی میں طاعون وغیرہ امراض وبائی پھیلے ہوئے ہوں باہر والوں کو وہاں جانا ممنوع ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس جگہ سے موت کے خوف سے بھاگنا ممنوع ہے. بہت تفصیلی بیان ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی پھر بھی وہاں کسی کام سے جاتا ہے، ایمان مضبوط ہے اس کا، پھر بھی جاتا ہے تو جانا جائز ہے. اگر کوئی اس بستی کو چھوڑ کر کسی کام سے نکلتا ہے موت کے ڈر سے نہیں تو نکلنا جائز ہے. ایسی تفصیلات ہے. آپ غور کر سکتے ہیں کہ ان کا بیس کیا ہے جو دنیا میں اس وقت کرونا کی وجہ سے روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، منہ پر لگام ٹھوک رہے ہیں، ناک کی سانس بند کر رہے ہیں. ہاں دن کو نکل سکتے ہیں، رات کو نکل نہیں سکتے ہیں، ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ایسے نہیں بیٹھ سکتے، ہوٹل میں نہیں کھا سکتے، وہی ہوٹل سے انہی ہاتھوں سے پکا ہوا لے کر گھر میں جا کر کھا سکتے ہیں. ادھر کرونا آتا ہے ادھر کرونا نہیں آتا ہے، ان کا کوئی بیس نہیں، ان کا کوئی بیس نہیں. تو آج اگرچہ نہ کہہ سکے لیکن اگلا مورخ یہ بات لکھے گا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں نے اور خصوصاً بھارت کے مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ فرسٹ سٹیج کے اسلام کو چھوڑ کر ہم نے سیکنڈ سٹیج کے اسلام کو اپنایا ہے. کیا فرسٹ اور کیا سیکنڈ تو سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، بیماری کسی کی کسی کو نہیں لگتی. لا عدوى، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اور نحوست کسی کی کسی کو. آپ کھاتے والا ہوتا تھا، سب ہاتھ دبا کے کھاتے تھے. ایک آدمی یوں بیٹھا ہوا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں کھاتے؟ بولے مجھے کوڑ کی بیماری، سفید کوڑ. فرمایا ہاں کھا. تو ذرا ہچکچایا، آپ نے ہاتھ پکڑا اور سیدھا ہاتھ دبایا اندر، سم اللہ وکل،
لے اللہ کا نام اور کھا، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اپنے تھالی میں کھلایا، یہ ہے ہمارا ایمان، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، یہ ہمارا ایمان۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس کو لیپرسی کی بیماری ہوتی ہے، وہ گوشت گل کے گرتا ہے، اگر کسی کو وہ بیماری ہے تو اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ بیماری لگتی ہے، اس واسطے بھاگنا چاہیے۔ اب دو حدیثیں ادھر یہ ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اور یہاں یہ ہے کہ بیمار سے بھاگو۔ یہ کیوں؟ فرسٹ سٹیج پہلے بتایا، ایک ہے مضبوط ایمان والے، کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، بیماری اگر لگی بھی ہے تو اس جزامی سے، اس کوڑ والے سے نہیں لگی، بلکہ اللہ کے حکم سے مجھے لگی ہے۔ ایک حدیث اور جوڑ لوں اس میں، ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول دیکھو نا، فلانا آیا اور کھجلی والا اونٹ لے کے آیا، اور اس کے کھجلی والے اونٹ نے میرے سارے اونٹوں کو کھجلی لگا دی۔ آپ نے فرمایا فمن احدث اول، تو پہلے کو کھجلی کس نے لگائی تھی؟ کیا بھائی تیرے اس کو اس نے لگائی، اس کو وہ فلانے کے اونٹ نے لگائی، اس کو کس نے لگائی؟ کوئی پہلا ہوگا نا جس کو کھجلی لگی ہوگی، تو اس کو کس نے کھجلی لگائی؟ لاجواب تھا کہ اللہ نے لگائی۔ فرمایا ہر ایک کو اللہ ہی لگا۔ یہ ہے ہمارا گریڈ ہمارے ایمان کا۔ ہم نے اپنے ذمہ داروں کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے، پالن کرتے ہوئے، فرسٹ گریڈ کے ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر ہم نے سیکنڈ گریڈ کو اپنایا ہے۔ اور سیکنڈ گریڈ کیا ہے کہ ایسے بھاگو جزامی سے جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ کون؟ ارے کڑ کے ایمان والا، تیرو کھایا تھا نا اس لیے زکام ہو گیا، اور تیرے ساتھ میں وہ چائے پیا نا وہاں سے میرے کو بیماری لگی، تو بازو میں سوئی نا تو جوا تیرے سب میرے ڈوکے کے اندر آ گئے، میرے سر میں آ گئے، تیری وجہ سے میں پسیمت ہو گیا، تیری وجہ سے میرے کو کھجلی لگی۔ ارے سب ہوا اللہ کی مرضی سے، لیکن جو بندہ اتنا کمزور ایمان کا ہے کہ وہ جھگڑے کرتا ہے، تو میں کرتا ہے، دوسروں کو دوش دیتا ہے، تو بابا جڑ کو ختم کرنا، شک شبے کی جڑ کو ختم کر، تو وہ جزامی اور بیمار کے پاس رہ مت، وہاں سے بھاگ جائے، ایسے جیسے کہ شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں لوگ۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کمزور ایمان کے لیے کہا، کہاں جھگڑے کرتے بیٹھتا ہے؟ لیکن فرسٹ گریڈ کا روٹ ایسا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا۔ ہاں پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو اس زمانے میں جس نے بھی اپنے مرکز میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، بالکل صحیح کہا تھا۔ موقع محل کے اعتبار سے ذرا سا غلط بات ہو گئی ہوگی، باقی بات اپنی جگہ صحیح تھی۔ اس پر یہ الزام ہے، اتنی قربانیوں پر یہ الزام ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، یہ گروپ کی وجہ سے ہوا، وہ جماعت کی وجہ سے ہوا، یہ تراویح کی وجہ سے ہوا۔ ارے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان۔ کل شب برات ہوگی، یعنی بیانات ہوں گے یا بیان کی برات نکلے گی، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں، اس لیے مولانا ابرار صاحب نے فرمایا کہ آج تھوڑی سی روشنی ڈال دو شب برات کے بارے میں۔ کچھ لوگ بہت متشدد ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل اس کی شرعی حیثیت نہیں، فانی اس کی بالکل شرعی حیثیت نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں اتنے حلوے پکاؤ اور اس میں اتنی فضیلت ہے، اور روزہ رکھو اور رات کو جاگو اور باہر قبرستان کو جاؤ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ حدیثوں کے خلاصے سے یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت تو ہے، لیکن اس کی ایک حد میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس بہت فضیلتیں ہیں تو تھوڑی بہت عبادت کرنا ہے۔ اگر کوئی عبادت کر سکے تو عام عبادت کر سکتا ہے جو عام دنوں میں کرتا ہے۔ اللہم اطعم من اطعم۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی ہی رکعت پڑھنا، بہت سی کتاب سے چھپتے ہیں، شیطان بھی اپنے کام میں رہتا ہے، وہ سب بکواس ہے۔ اور پھر ایک رکعت میں اتنی قل هو اللہ احد پڑھنا، اتنی قل یا ایھا الکافرون۔ جب فرض نمازوں میں شریعت نے ایسا نہیں رکھا جو روز پڑھی جاتی ہے، تو سال کی ایک نماز اگر ایسی طے کرے گی شریعت تو کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے؟ 19 ہوا کیا 20 ہوا؟ 19 ہوا 20 ہوا؟ نہیں، اس میں لگے گا بیچارہ۔ اس لیے کوئی ایسی
लिमिटेड फिक्स इबादत नहीं है। जो अल्लाह तौफीक दे करो, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा करो और इबादत करके दुआ करके चले जाओ। ये है रात को थोड़ी बहुत इबादत। नहीं कर सके ईशा की नमाज जमात से पढ़ो और फजर की नमाज जमात से पढ़ो, पूरी रात तुमको इबादत करने का सवाब रोज मिलता है, तो शब बरात में भी मिलेगा। शब बरात को शब बरात क्यों कहते हैं? शब यानी रात, बरात यानी पाक होना। आदमी सही रहे तो अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। फिर उसके बाद दिन में, और वो रोजा भी ऐसा है कि मुस्तहब है, रखो तो सवाब मिलेगा, न रखो तो कोई गुनाह नहीं है। न रखने को गलत समझने वाला खुद गलत है। हाँ, चूंकि इसमें साल भर के अमाल एक खास खाते से खास खाते में दिए जाते हैं, कौन जिंदा होगा कौन मरेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं ये चाहता हूँ कि रोजे की हालत में मेरे ये फैसले हो, इसलिए मैं रोजा रखता हूँ। लेकिन कोई जबरदस्ती उसमें नहीं है, इसमें मगफिरत होती है, ये बात अपनी जगह तय है। लेकिन बाज़ वैसे बदनसीब है जिनकी मगफिरत इसमें भी नहीं होती है। जैसे मुशरिक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला, वो एक जो बुत परस्ती करता है वो तो है ही। हम मुसलमानों में भी जो बच्चा देने की ताकत अल्लाह के सिवा किसी और के पास है, बीमारी अच्छी करने की ताकत अल्लाह के सिवा किसी और के पास है, मेरा भला करने की ताकत अल्लाह के सिवा किसी और के पास है, अगर अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करेगा वो भी मुशरिक कहलाएगा। समझ में आया? और वो भी अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत नहीं करेगी। इसलिए सिर्फ अल्लाह वाहिद ही कारसाज है, ये यकीन बना लो। मुशाहिन, जबरदस्ती किसी के बारे में बुग़्ज़ रखने वाला, ताल्लुक़ रखने वाला, दिल के अंदर इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा। जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। तो दिल पाक होना चाहिए, काले बद नहीं हो सबको। मुदमिने खम्र यानी बहुत शराब पीने वाला, अल्लाह ताला इसको जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। तो शराबी को भी शराब से तौबा कर लेना चाहिए। मुस्बिले इज़ार, ऊपर से जो कपड़ा पहनते हैं वो टखनों से नीचे पहुंचाना, यानी हमारे ये टखने छुपाना, मोजे के जरिए नहीं, ऊपर से उतरने वाला कपड़ा टखने से नीचे लटकाना। और खड़े खड़े अगर लटक रहा है तो, बैठे हुए टखने पे आ गया तो कुछ नहीं। औरत के लिए टखने छुपाना ये जरूरी है, और मर्द के लिए टखना खुला रखना ये जरूरी है, तो उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। इसी तरह कातिल जो जानबूझ के किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। क़ातिअ जो ताल्लुकात को तोड़ दे, रिश्ते नातों को तोड़ दे, आपस के रिश्ते नातों को बोलचाल बंद कर दे, रिश्ते नातों को तोड़ दे। हाँ, एक है कि वो नाता जोड़ना चाहता है, लेकिन जहां नाता जोड़ने जाए फसाद के सिवा कुछ नहीं, सामने वाला ही टेढ़ा है, तो फिर खामोश रहे, दिल साफ रखे। जहां आमना सामना हुआ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, खत्म, उससे ज्यादा बात मत बढ़ाओ। आप माँ बाप का नाफरमान, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। हाँ, आपका मतलब दिल टुकड़े टुकड़े कर देने वाला, इतना सताया माँ बाप को कि उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। ज़ानी, जिना करने वाली औरत खास तौर से, और जिना करने वाला मर्द, कि औरतों से तो इसका तस्वुर ही नहीं होना चाहिए, इतने पर्दे में रखा अल्लाह ताला ने। तो ये 8 किस्म के लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती। बाकी इसके साथ में शब बरात के साथ में जो दूसरी चीज़ें जोड़ दी गई है, और मुर्दों की ईद है, शब बरात को क्या बोलते हैं, और हलवे पकाते हैं, और इधर से उधर पार्सल, उधर से उधर पार्सल, उधर से उधर पार्सल, हलवे बहुत पकते हैं, बहुत खिलाए जाते हैं, उसकी फजीलतें भी बयान की जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई शब बरात बड़ी धूमधाम से, और जिंदों ने मान खा लिया मुर्दों के नाम से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ये। थोड़ी सी इबादत, और रोजा अगर होता है कर लो, नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं, किसी को बुरा मत कहो, और रातों को जागो मत, फटाकड़े फोड़ो मत, और बच्चे डुर 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 इधर उधर घुमाए नहीं। हाँ, लोगों को परेशान न कर, लोगों की नींदें खराब करना ये तो हराम है। और अपने इस्लाम का तमाशा बनाना, जो इस्लाम नहीं है, वो सारी दुनिया की पुलिस वाले बेचारे परेशान कि अरे यार ये छोकरे लोग भी क्या करेंगे, और फलाने ने जो भगाई गाड़ी और एक्सीडेंट हो गया, और सारे बरगड़े टूटे, हड्डियाँ टूटे, अस्पतालों के अंदर ले आके डाल दी। ये कोई इस्लाम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
صلی ہمارے دکان سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تعین شامل حال فرما، نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، نیا سال ہمارے لیے مبارک فرما۔ اے اللہ شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ باطل عزائم کو خاک میں ملا، باطل ارادوں کو ملیامت کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کے پنپنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، تمام مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما، موجودین کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتہ۔